common pathway جو نا اس میں مسئلہ ہے. What is final common pathway? Final common pathway. What is that? جی کوئی ہاتھ کھڑا کر کے بولے تاکہ مجھے میں آپ کو دیکھ سکوں. اوپر گیلری جی اسپائنل نرو بھی ہوگی. نہیں اسپائنل نرو itself is not the final common pathway. Motor نرو ventral motor fiber is called final common pathway. Do you know why? کیونکہ ذرا سوچیے اکنامکلی والنٹری ایکٹیویٹی کہاں سے آتی ہے؟ برین سے، ہائر سینٹر سے آتی ہے. برین نے سوچا جناب میں نے ہاتھ کو ہلانا ہے، سو لیٹ سے لیفٹ سائڈ کے برین نے اس بائسپس کو ہلانا ہے. لیفٹ سائڈ کے برین نے سوچا یا وہ ایکشن کیا موٹر ایریا نے، وہ یہاں سے آ کے ڈیکسیٹ ہو کے دوسری طرف سے جا کے بائسپس میں گیا اور بائسپس موو ہوا. ٹھیک، تو اس میں فائنلی جو امپلس گئی بائسپس کو وہ کہاں سے گئی؟ فرام دا موٹر روٹ. ٹھیک، اگر لوکل ریفلیکس چلنا ہے، forget about the higher centers، لوکل ریفلیکس چلنا ہے تو اس ریفلیکس کی موٹر ایکٹیویٹی کہاں سے گئی؟ موٹر روٹ سے، وینٹرل روٹ سے. تو جو وینٹرل روٹ ہے وہ لوکل ریفلیکس کے لیے بھی کام کر رہی ہے اور وہ ہائر سینٹر کی موٹر ایکٹیویٹی کے لیے بھی کام کر رہی ہے. تو اس کو کہتے ہیں یہ فائنل کامن پاتھ وے، دس از اے فائنل نرو. تو اگر آپ فائنل کامن پاتھ وے کو اڑا رہے ہیں، اگر آپ اس کی لیژن کر رہے ہیں تو نہ والنٹری ایکٹیویٹی آئے گی اور نہ ریفلیکس ایکٹیویٹی آئے گی. تو پیشنٹ کو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا کوئی مسئلہ ہے جو نہ والنٹریلی کام کر رہا ہے نہ اس میں ریفلیکسز آ رہے ہیں. تو کیا مسئلہ ہے؟ اس کا فائنل کامن پاتھ وے اڑا ہوا ہے، اس کا لوکل سیگمنٹ کے اوپر ڈیمیج ہوا. بس ہو جاتی ہے. ڈیمیج ذرا سا اوپر لے جائیں تو لوکل ریفلیکسز بڑھ جائیں گے، ٹون بڑھ جائے گی. تو اگر ٹون بڑھی ہوئی ہے تو ڈیمیجز ہیں میرے پاس. اگر ٹون بالکل ختم ہوئی ہوئی ہے اور ساتھ میں ریفلیکسز نہیں آ رہے تو ڈیمیجز ایٹ دا سیگمنٹ. اور اگر سارا کچھ نارمل ہے تو نارمل ہے. ٹھیک، اچھا جی اب جاتے ہیں اوپر یہاں پر اسٹروک کی بات کریں. اسٹروک کی بات کریں ہم چلے گئے جی ہائر سینٹرز میں. ہائر سینٹرز میں جو اسٹروک ہوتا ہے اس میں سب سے اہم چیز جاننی چاہیے آپ کو ایز اے فزیو تھراپسٹ اینڈ ایز میڈیکل اسٹوڈنٹس، وہ یہ ہے. سو لیٹس ڈو اٹ. ہومونکولس کا پتہ ہے؟ ہومونکولائی کا جو ریپرزنٹیشن آف باڈی، جہاں مرضی نروز ہوں، جہاں مرضی نروز یا گرے میٹر ہو وہاں پر ہومونکولس موجود ہوتا ہے. جیسے میں نے ابھی بات کی تھی شروع میں کہ جو سینسری نرو، جو موٹر اس کی نرو ہے، اسپائنل نرو ہے، اس کے سینٹر میں سینسری فائبرز اور باہر موٹر فائبر. تو یہ بھی تو ریپرزنٹیشن آف باڈی ہے. یس، اندر موٹر باہر سینسری، رائٹ. تو یہ بھی ہومونکولس ہی ہے. تو homunculus is present everywhere. It is the representation of the body inside some grey or white matter. تو دیکھیں یہاں پر جو موٹر فائبرز نکلتے ہیں، یہ موٹر فائبرز گزرتے ہیں، میں بات کر رہا ہوں اب پیرامڈل ٹریک کی. ٹھیک ہے، I'm talking about cortico spinal tract. ٹریکس کے نام کیسے ہیں؟ جو جہاں سے اوریجن ہو رہا ہے وہ پہلے اور جہاں پہ وہ ختم ہو رہا ہے وہ بعد میں. سو cortico spinal tract، موٹر ٹریک بھی کہتے ہیں اس کو. اور کیا کہتے ہیں؟ اور کیا کہتے ہیں؟ پیرامڈل ٹریک بھی کہتے ہیں، ڈسینڈنگ ٹریک بھی کہتے ہیں، ڈسینڈنگ ٹریک بھی کہتے ہیں، رائٹ. سو پیرامڈل ٹریک جو ہے وہ پیرامڈس بناتا ہے، رائٹ. سو اس وقت ہم اس کی انیٹمی نہیں پڑھنا چاہ رہے. میں یہ صرف آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ موٹر فائبرز آئے، وہ گزرے کہاں سے؟ انٹرنل کیپسول سے. I'll make this structure here. اگر نظر نہیں آ رہی تو it's okay, just see کہ there is an internal capsule. انٹرنل کیپسول وہ نیرو سا پاتھ وے ہے وی کی طرح کا جس سے سارے موٹر فائبرز نیچے جا رہے ہیں. اور اکثر یہاں پر ہیمریج ہوگا. لینٹیکولر اسٹرائیڈ ویسلز اور آرٹریز which are branches of middle cerebral artery, I believe کہ anterior cerebral کس کی ہے؟ middle cerebral کی برانچز ہیں، وہاں پر ہیمریج ہو جاتا ہے، رائٹ. تو یہاں پر جب ہیمریج ہوتا ہے پھر یہ دس از پاسبل کہ یہ ایریا ڈیمیج ہو جائے، اکثر ڈیمیج ہوتا ہے. اور اس میں پیچھے ہومونکولس کی جو بات کریں، اس میں آن دا posterior side mostly there is leg and the trunk and stuff like that. اور انٹیریئر سائڈ پہ آپ جاتے جائیں تو اپر ایریاز ہیں. اور موسٹلی جو ہیمریجز ہیں وہ پیچھے کی طرف ہوتے ہیں. دیٹ از وائی موسٹلی لوور لمبس پیرالائز ہو رہے ہوتے ہیں.
تو پہلی بات تو یہ دیکھ لیجئے کہ یہاں سے فائبرز آئے اور وہ اسے انٹرنل کیپسول سے گزرے, اس کے بعد برین اسٹیم میں گئے اینڈ دے ڈیکسیٹڈ اوور ٹو دی ادر سائڈ. ایسے ہوتا ہے نا, پیرامڈل ٹریک جو ہے وہ ڈیکسیٹ کر جاتا ہے. سو دیٹ از وائی دا رائٹ سائڈ کنٹرولز دا لیفٹ اینڈ دا لیفٹ سائڈ کنٹرولز دا رائٹ. Although there are 10% of the fibers that descend ipsilaterally as well. تو اگر آپ اس کو بنائیں گے تو آپ یہ کہیں گے اچھا جی 10% جو ہے وہ میرا اسپائنل کارڈ ادھر آ گئی تو برین ادھر آ گئی. This person needs more than physiotherapy. Yes, sir. So 10% fibers ipsilaterally بھی نیچے جاتے ہیں. Yes, sir. ٹھیک, these fibers that come down, یہ جو موٹر ٹریک جا رہا ہے, پیرامڈل ٹریک جا رہا ہے, جب یہ آ کے ریلے کرتا ہے اسپائنل کارڈ پر تو it starts relaying at various segments. ٹھیک ہے, وہ فائبر دینا شروع کر دیتا ہے ایٹ ویریس سیگمنٹس. جو فائبرز ہیں ان کا کیا کام ہے, پرائمریلی وہ آ کر ریلے کرتے ہیں اور وہ موٹر ہارن سے میسج لے جاتے ہیں ٹو دی مسل. ٹھیک, آپ ذرا سوچیں, 3 طرح کی لیجنز کا آئی وانٹ یو ٹو بی ایبل ٹو سیپریٹ دیم آؤٹ. ایک لیجن ہے آف دا ٹریک, پیرامڈل ٹریک, انٹرنل کیپسول. دوسری لیجن ہے اسپائنل کارڈ کے سیگمنٹ کی, اور تیسری لیجن ہے کارٹیکل ادر ایریاز. کہیں پہ برین میں ہیمریج ہوا, مور دین جسٹ دا پیرامڈل ٹریک, مور دین دی انٹرنل کیپسول. 3 طرح کی لیجنز کو آپ نے سوچنا ہے اس وقت. ایک لیجن کیا ہے which is انٹرنل کیپسول اور پیرامڈل ٹریک کی. دوسری لیجن کیا ہے اسپائنل سیگمنٹس کی, اور تیسری لیجن کیا ہے somewhere in the brain, wherever. تو لیٹس کوئکلی ٹاک اباؤٹ دا ڈفرینسز. کیا ڈفرینس ہوں گے دیکھیں. انٹرنل کیپسول کی جو لیجنز ہیں وہ کس چیز کو افیکٹ کریں گی, موٹر ٹریکس کو. تو پیرالسس ڈیولپ ہوگا, کریکٹ, لیکن پیرالسس کے ساتھ کچھ اور نہیں ہوگا. وہ کچھ اور کیا ہے, آئی سائٹ کا مسئلہ نہیں ہوگا, کوئی فیشیل نامنسز نہیں ہوگی, کوئی اور اس طرح کے جو کرینیل نرو سے ریلیٹڈ چیزیں, یا اسپیچ سے ریلیٹڈ چیزیں, یا آڈیٹری ریلیٹڈ چیزیں, یا ویژول جو میسیجز ہیں وہ ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ ایریاز انٹیکٹ ہیں. اس کا مطلب ہے برین کے وہ ایریا جو اسپیچ سے کام کرے, جیسے بروکا اسپیچ ایریا, جو برین کے اسپیچ کے ایریا وہ ٹھیک ہے, برین کا ویژول ایریا ٹھیک ہے, آڈیٹری سسٹم از ورکنگ فائن. تو دیٹ مینس کہ برین کے اندر جنرلی کہیں پہ ہیمریج نہیں ہو سکتا. دس از پرابیبلی, اگر کوئی پیرالسس ہے تو دس از پرابیبلی سم تھنگ ود انٹرنل کیپسول اور somewhere in the segments. ٹھیک, انٹرنل کیپسول اڑ گیا یا سیگمنٹ اڑ گیا. کوشچن یہ کہ کیا آپ ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ جناب سیگمنٹ ہے کہ انٹرنل کیپسول ہے. آئی تھنک یو کین ناؤ. ہاؤ, مسل ٹونس کو دیکھیں, ریفلیکسز کو دیکھیں. اگر تو ہائپر ریفلیکسی ہوا ہوا ہے تو اپر, اور اگر اے ریفلیکسیا ہوا ہوا ہے, فلیسیریٹی ہوئی بھی ہے, لو والنٹری ایکٹیویٹی ہوئی تو لوور. سادہ ہو گیا نا, بڑے بڑے آرام سے سمجھ آتی ہے. اور اگر جو ڈائریکشن ہے اس کو دیکھ لیں تو وہ رائٹ اور لیفٹ آپ یہ بتا دیں گے کہاں ہے. ٹھیک, دیکھیں جو ٹریٹمنٹ ہے, اور ڈاکٹر صاحب آپ بات کریں گے, جو ٹریٹمنٹ ہے ٹون کے بڑھنے کی, دیٹ از ناٹ دا ٹریٹمنٹ ٹون کے کم ہونے کی. تو جو مسل کی ٹونل چینجز ہیں وہ ڈیپینڈنگ اپان واٹ دا چینجز یو کین ڈو دا فزیوتھراپی. رائٹ, مسل ٹون کم ہو گئی تو جوائنٹس میں کیا ہوئے گا, اسٹیبل رہیں گے جوائنٹس, دل بی آل اوور دا پلیس. کیوں, مسل ٹون سے صحیح نہیں ہے اس کے ارد. اگر مسل ٹون بڑھ گئی ہے تو کیا ہوگا, لیڈ پائپ. لیڈ پائپ, واٹ از لیڈ پائپ, ایگونس اینڈ اینٹاگونس سارے ہی ہائپر ٹون میں. تو بیچارے سے وہ جوائنٹ موو نہیں کیا جاتا بیکاز دا ٹون از کنسسٹنٹلی انکریز, تو لیڈ پائپ بن گیا. تو لیڈ پائپ میں جو آپ نے جوائنٹ سے مسل کی ٹریٹمنٹ کرنی ہے دیٹ از ڈفرینٹ فرام فلیسیریٹی. جب یہ بیچارے کا جو آرم ہے اور جو جوائنٹس ہے دے آر ٹوٹلی انسٹیبل. تو مجھے ایک بات بتائیں, رڈا لا کے ہو جائے گا انٹل یو انڈرسٹینڈ دس. اور یہ کتنا کو مشکل کانسیپٹ ہے, یہ بہت مشکل ہے. اٹس سمپل, بٹ ونس یو نو دس کانسیپٹ آپ کے پورے کیریئر کے لیے دس میکس اے فاؤنڈیشن. اوکے, سو لیٹس سی ناؤ. 3 لیجنز کو اب ہم سیپریٹ کر سکتے ہیں. We can separate the lesions that are cortical in general. اس میں کیا ہوگا, possibly
کوئی اسپیچ امپیئرمنٹ ہوگی, Yes, sir. کوئی فیشیل پرابلمس ہوگی, کوئی نمبنس ہوگی, کوئی آنکھوں کی گیز کا پرابلم ہوگا, کوئی ویژول ایریا کا ڈیفیکٹ ہوگا, کوئی آڈیٹری سسٹم کا پرابلم ہوگا. دیر بی سم تھنگ آن دا فیس ایز ویل دیٹ وڈ ٹیل یو کہ اچھا برین میں اٹ از مور دین جسٹ اے موٹر سسٹم. Yes, sir. یہ ایک ہوگی بات. دوسری, اگر صرف موٹر پیرالسس دیکھ رہے ہیں تو پاسبلی انٹرنل کیپسول ہے. ضروری نہیں کہ ہمیشہ انٹرنل کیپسول ہو. اٹ از پاسبل کہ بڑا پن پوائنٹڈ موٹر ایریا میں ہی ڈیمیج ہوا. Yes, sir. ٹھیک ہے, دیٹ کاز دا پرابلم شور. لیکن زیادہ کامن اگر آپ سسپیشن کریں, اگر آپ سسپیکٹ کریں تو کس کو سسپیکٹ کریں؟ انٹرنل کیپسول Internal کو. capsule. اور اگر پھر آپ اس کے ریفلیکسز دیکھیں, ریفلیکسیٹی اور ٹونس کو دیکھیں تو دین یو کین ڈیسائڈ کہ یار یہ لوور ہے کہ اپر ہے. Yes, sir. ٹھیک, Yes, sir. اوکے. سو ناؤ اسٹروک کے ساتھ میں I'm going to talk a little bit about acute problems کے آتی ہیں, اور پھر ڈاکٹر صاحب آپ کی ڈسکشن ہو جائے گی کرونک پرابلم کی کہ اس کو کیسے مینیج کریں. تو دیکھیے, when stroke happens, this is very very important کہ ہمارا برین ٹیشو, چاہے وہ اسپائنل کارڈ ہے, وہ چاہے نرو ہے یا برین کا ٹیشو ہے, جب بھی ہمیں ٹیشو کو ڈیمیج آتا ہے تو نارملی ٹیشو گوز ان اے شاک. Yes, sir. It goes in a shock and normally it recovers kind of in 2 weeks or later. اس وجہ سے اگر آپ دیکھیں ویسٹرن میڈیسن میں تو اکثر یہ کرتے ہیں کہ جب کوئی شاک, جب کوئی ہیمریج ہوا یا اسٹروک ہوا تو وہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے 2 ہفتے کے لیے کوماٹوز یا ڈراؤزی کر چھوڑتے ہیں تاکہ ایکٹیویٹی کم رہے. رائٹ, تو دو ایک ویک تو ویسے ہی شاک میں رہتا ہے. جب پیشنٹ شاک میں ہے تو یوزلی اٹ از ناٹ ریئلی کلیئر کہ مسئلہ ہوا کیا ہے. تو آپ کو پھر بہت زیادہ ٹیسٹ کر رہے ہیں, آپ ریفلیکسز کر رہے ہیں, ڈرماٹومس کو دیکھ رہے ہیں, آپ اس کو سی ٹیز کر رہے ہیں, اینڈ یو ٹرائنگ ٹو فگر آؤٹ کہ بلیڈ ہے یا اسکیمیا ہے, کہاں ہے. یو ٹرائنگ ٹو فگر دیٹ آؤٹ اینڈ دین یو ٹرائنگ ٹو فگر آؤٹ کہ اس کو مینیج کیسے کرنا ہے. تو پہلی سب سے اہم چیز ٹو کیپ ان یور مائنڈ از کہ اٹ از پاسبل کہ پہلے 2 ویک تو پتہ ہی نہ چل رہا ہو کہ کہاں مسئلہ ہے, unless you have machines and you are getting the results from those. That's one. Second, پہلے 2 ویک چونکہ یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کہاں مسئلہ ہے, تو سب سے اہم بات کیا ہے اسٹروک کے پیشنٹ کے لیے؟ سپورٹ, لائف سپورٹ. Yes, sir. TTLS. اگین یہ آپ کے فزیو تھراپی کی بات نہیں ہے, لیکن یو شوڈ نو دس. Yes. اگر آپ کو یہ پتہ ہے, آپ کی پیریفرل ڈسکشن ہے نا, Yes. اگر آپ کو پتہ ہے تو اٹ وڈ جسٹ میک یو بیٹر فزیو تھراپسٹ. Yes, sir. لائف سپورٹ, Yes, sir. لائف سپورٹ کیا ہے کہ جناب اس کے جو وہ سوالونگ ریفلیکس ہے وہ خراب ہوا ہوگا, پیشنٹ ہو سکتا ہے بے ہوش ہوا ہو, پیشنٹ کو وہ 3-4 دن یا ہفتہ یا 2 ہفتے وہ کوما میں موجود ہے, تو اس کے دوران میں اس کو وینٹیلیٹوری سپورٹ دینی ہے, آپ نے ریسپیٹوری سپورٹ دینی ہے, اس کے لنگس چلانے, آپ نے اسے بچانا ہے کہ وہ ایسپریٹ نہ کر لے. رائٹ, وہ اسے نمونیا ہو کے نہ مارے. اسٹروک تو بچ جائے گا, نمونیا تو مر جائے گا. Yes, sir. کریکٹ. Yes. تو آپ اس کو لائف سپورٹ جو دیتے, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. نمبر 2 یہ بڑا اہم ہے کہ جناب آپ نے اسے بلڈ تھنرز دیے ہیں, کہ بلڈ تھکرز دیے ہیں, Yes, sir. کیا دے رہے ہیں آپ اس کو, کیا اس کو مینیج کریں, اس سے بھی ڈپینڈ کرے گا کہ آپ نے اس کا جو وہ ٹریٹمنٹ ہے امیڈیٹ, اس میں اس کو کنٹین کیا پرابلم کو, ایکسیسبریٹ کر دیا, بڑھا دیا. ریڈ کروا دیں غلطی سے Yes, sir. تو بڑھ جائے گا. رائٹ, سو ہونا ہی چاہیے کنٹین ہو جائے. مجھے یہ بتائیے اسٹروک میں اتنا کافی ہے, آئی کین گو انٹو ڈیپر پیتھوفیزیولوجی, لیکن وہ آپ کا ٹائم ضائع کرے گی. کیا یہ بات سمجھ آتی ہے اسٹروک میں ہوا کیا, Yes, sir. اور یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اسٹروک کی جو وہ کارٹیکل ہے یا وہ پیرامیڈل ہے اس کو ڈفرینشیٹ کیسے کرنا ہے. Yes, sir. If you can understand that, I can go to the next level to say کہ اچھا یہ جو ایک کانسیپٹ ہے اس سے اگلا, if you know this concept, تو I can guarantee you کہ آپ سے اچھا فزیو تھراپسٹ کہیں پہ قریب ملے گا. وہ کانسیپٹ ہے کہ اگر کہیں پہ لیجن ہوئی بھی ہے تو ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی کہ سمٹمس کیا ہوں, اور اگر آپ کو پہلے ہی آتے ہیں تو awesome, آپ بعد میں آئیں میرے ساتھ تصویر بنائیں, میں سب کو دکھاؤں گا آئنسٹائن ہے رائٹ. اور آپ پڑھتے ہیں, مطلب میں ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو سے کہ آپ کو نہیں آتا, لیکن اگر آتا ہے تو دیٹ از گریٹ. لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ فار اے سیکنڈ. دا ڈسکشن ناؤ از کہ ہمارے پاس جب لیجنز آتی ہیں, تو I'm going to switch into spinal cord once again. ہم spinal cord سے شروع کیا تھا, Yes, sir. ہم اوپر گئے ہیں برین میں, وہ اسٹروک کی بات کر کے I didn't go into deeper pathophysiology.
and we are now coming down again. یہ پورا سسٹم آپ کے ساتھ ایک یونٹ ڈسکشن ہے. Yes, sir. ٹھیک ہے. اس ڈسکشن میں مجھے دو ایک چیزیں اور چاہیے. ایک مجھے یہ چاہیے کہ آپ اسینڈنگ ٹریکس کا مجھے بتائیں کہ کون سا اسینڈنگ ٹریک کہاں سے جا رہا ہے. دس از مائی لاسٹ ٹاپک اینڈ دین آئی اسٹاپ. کون سا اسینڈنگ ٹریک کہاں سے جاتا ہے تو بتا سکتے ہیں. کتنی قسم کی جو سینسیشنز ہیں ان کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے. Sir, pain, temperature. میں نے دسو ڈورسل کالم سے شروع کرو. Yes, sir. Dorsal, sir. Proprioception, sir. Pressure. Proprioception. So deep pressure. 2-point discrimination. No, dorsal column में touch. اچھا گڈ کافی بہتر ہے آنسر. سو جسٹ ٹو کیپ موونگ فارورڈ, جو ڈورسل کالم ہے اس میں جا رہا ہے ڈیپ ٹچ یا پریشر. تو ٹچ آپ کہہ سکتے ہیں لیکن ڈیپ ٹچ, یہ جو ٹچ ہے نا یہ ڈورسل کالم سے نہیں جاتا. اگر اس کو زور سے کریں درد ہونے لگے تو وہ ڈورسل کالم سے. ڈیپ ٹچ یا پریشر پلس وائبریشن, ٹوننگ فورک وہ اگر محسوس کرتے ہیں تو گڈ, ڈورسل کالم سے جا رہا نہیں ہے تو نہیں جا رہا. وائبریشن, 2-point discrimination, کنیاں انگلیاں لگی ہیں دو کے ایک, رائٹ. 2-point discrimination. اور اس کے بعد proprioception. proprioception کیا ہے کہ اگر میں اپنی آنکھیں بند کروں اور میں کہوں کہ جی میرا کون سی چیز کہاں پہ ہے تو I know. This is proprioception. کہاں سے جا رہی ہے proprioception؟ dorsal column سے جا رہی ہے. اور اس کے receptors کہاں سے آ رہے ہیں؟ مسل اسپنڈل بتا رہی ہے, جوائنٹ اور ٹینڈن کے جو آرگنز ہیں وہ بتا رہے ہیں, پلس برین کو خود بھی پتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. پلس جب میں اسے موو کر رہا ہوں, دیکھیں میں اپنا ہاتھ موو کر رہا ہوں, ایون دین آئی نو ویئر اٹ از. تو اس میں جو برین کی موٹر ایکٹیویٹی نیچے جا رہی ہے وہ بیزل گینگلیا اور سیریبیلم کو بتا رہی ہے کہ بھائی جان میں یہ ایکٹیویٹی کرنے لگا ہوں, ہاتھ یہاں سے یہاں جانے لگا. تو برین کے اندر وہ میتھمیٹکس بھی چل رہا ہے کہ ہاتھ کتنے سیکنڈ بعد کہاں ہوگا. ٹھیک, تو یہ جا رہی ہیں چیزیں فرام دی ڈورسل کالم. اچھا میں یہاں پہ اس کو بنا دیتا ہوں یوں, اپسی لیٹرلی جاتی ہیں, اپسی لیٹرلی جاتی ہیں, دیٹ از آن دا سیم سائڈ. تو سیم سائڈ کا پریشر